سورہ سبا پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 50 اور 51۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب۔ فلو تری اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مکان قریب۔ صدق اللہ العظیم۔ قل آپ فرما دیجئے، ان اگر بالفرض دلل تو میں گمراہ ہوا، فانما تو بے شک اضل علی نفسی میری گمراہی کا بوجھ میرے ہی سر ہے، وان اهتدیت اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فبما تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یوحی الی ربی میرا رب میری طرف وحی بھیجتا ہے، انہ بے شک وہ اللہ سمیع بہت سننے والا، قریب بہت قریب ہے۔ فلو تری اور محبوب کاش آپ دیکھتے، اذ فزعوا جب یہ گھبرائیں گے، فلا فوتا اور انہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، وَأُخِذُوا اور یہ پکڑ لیے جائیں گے، من مکان قریب قریب کی جگہ سے۔ کفار مکہ جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، سو اس وجہ سے آپ گمراہ ہو گئے۔ یہ کفار مکہ حضور علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ آپ نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، سو اس وجہ سے آپ گمراہ ہو گئے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ان کا رد فرمایا، جو وہ بات کہہ رہے تھے اس بات کا رد فرمایا اللہ جل سبحانہ، اور فرمایا کیا کہ اگر بالفرض کہا، اگر بالفرض میں گمراہ ہوا ہوں تو میری گمراہی کا بوجھ میرے ہی لیے ہے نا، تو میں اس سے کیا غرض؟ کم از کم تم تو ہدایت پر آ جاؤ نا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ اپنی نسبت گمراہی کی طرف کریں۔ کیوں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ جب وہ اللہ کے حبیب ہیں، جب اللہ کے اتنے قریب ہیں، جب اتنے مقرب ہیں، جب اتنے شانوں کے مالک ہیں، جب محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، تو ان کو اللہ یہ بات ان کی زبان سے کہلوا رہا ہے، پھر ہمارا حال کیا ہے؟ یہ اس لیے کہلوایا گیا کہ ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی میں بہت نیک ہوں؟ ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں جب اللہ اپنے محبوب سے یہ کہلوا رہا ہے؟ اصل میں حضور کے ذریعے امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جتنی مرضی عبادت کر لو، لیکن تم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا، میں نے شکر کا حق ادا کر دیا۔ تم جتنے مرضی نیک بن جاؤ، لیکن تم دعوے سے نہیں کہہ سکتے میں نیک ہوں۔ چند نمازیں پڑھ کے اتراتے مت پھرو، چند سجدے کر کے تکبر مت کرتے پھرو، چند سپارے پڑھ کر دوسروں کو حقیر مت سمجھو، اور چند نیکیاں کر کے دوسروں کو برائی کی نظر سے مت دیکھا کرو۔ اللہ فرماتا ہے جب میں نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ کہلوا دیا تو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تو محبوب کی زبان سے کہلوا کر اللہ امت کو سمجھانا چاہتا ہے، اور فرمایا وَإِنِ اهْتَدَيْتُ۔ اب ذرا دیکھیے، اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کا سبب یہ ہے کہ میرا اللہ میری طرف وہی فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل جائے، نیکی کی توفیق مل جائے، اچھائی کی توفیق مل جائے، اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق مل جائے، تو اس کو زندگی میں کبھی اپنا کمال مت گننا، یہ کہنا یہ میرے رب کا کرم ہے مجھ پر۔ ہمیشہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، اپنی ذات کی طرف مت کرنا کہ جی میں نے بڑی نمازیں، میں بڑا صاحب ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا سچا ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں رات کو اتنے بجے اٹھ جاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ کہا نہیں، اگر اللہ تمہیں جھکنے کی توفیق دے دے تو یہ کہا کرنا کہ مجھ پر میرے رب کا فضل ہے۔ نیکی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، کیوں؟ انہ سمیع قریب، وہ بہت سننے والا ہے اور وہ بہت قریب ہے۔ جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جو اس کی بات کو سنتے ہیں، جو اس کی بات کو مانتے ہیں، اللہ پھر ان کی بات مانتا ہے، اور جو اس کی طرف پڑھنے لگتے ہیں اللہ ان کے قریب آ جاتا ہے۔ تو اس نے فرمایا وہ بہت سننے والا، بہت قریب ہے۔ ولو ترا، اور محبوب کاش وہ وقت آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے، مطلب یہ دیکھیں گے، اذ فزعوا، جب یہ گھبرا جائیں گے۔ کون؟ کفار۔ اب ان کے گھبرانے کے کون کون سے مقامات ہوں گے؟ پہلا مقام وقت موت، یہ وقت موت ایڑیاں رگڑیں، موت کی سختی ان کو پیاس سے تڑپا کر مارے گی۔ اور تمہیں سمجھایا جا رہا ہے تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کرنا تاکہ موت کی سختیوں سے محفوظ رہو۔ نمبر 2، کب گھبرائیں گے؟ محشر میں، جب سورج سوا نیزے پر، 16 آنکھیں کھلی ہوں گی سورج کی، تانبے کی زمین ہوگی، اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ پھر گھبراہٹ کتنی بڑی ہوگی، کتنی بڑی گھبراہٹ ہوگی۔ اب حدیث میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ایک لمحے کا ہوگا، قیامت کا دن ایک ساتھ کا ہوگا، قیامت کا دن ایک گھنٹے کا ہوگا، قیامت کا دن ایک دن کا ہوگا، اور قیامت کا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ ساری حدیثیں ہیں۔ اب تطبیق کیسے؟ جو اللہ رسول کو جنہوں نے راضی رکھا ساری زندگی، ان کے لیے محشر کا دن ایک لمحہ ہوگا۔ ادھر قبر سے اٹھے، محشر میں پہنچے، ادھر سے جنت کو گئے۔ کیوں؟ 70,000 بغیر حساب کے، پھر ان 70,000 کی سفارشوں پر پھر 70,000 بغیر حساب کے، تو وہ آئیں گے میدان محشر میں پہنچیں گے، تو رب نے فرمانا تم جاؤ جنت میں، میں نے کون سا تم سے کوئی حساب لینا ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے میدان محشر ان کے لیے ہوگا محشر کا دن۔ پھر کچھ وہ ہوں گے جو آئیں گے جن سے رب حال چال پوچھے گا، جن سے رب حال چال پوچھے گا، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ بخش دے گا اپنے فضل سے۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ 1 گھنٹے کا دن۔ پھر کچھ وہ آئیں گے جن کے کتابیں کھلیں گی، کتابیں کھلیں گی، اور جن کو رب نے کہہ دیا یہ کیوں کیا، اس کے لیے پھر وہ دن بن جائے گا کس کا؟ 1 سال کا۔ وہ اسے 1 سوال کے جواب میں 1 سال لگ جائے گا، لیکن پھر رب کرم کرے گا، محبوب کے صدقے بخش دے گا۔ پھر پیچھے بچیں گے کفار، منافقین، مشرکین، غیر مسلم، ان کے لیے قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال، محشر کا دن۔ یہ تطبیق ہے ان حدیث میں، ٹھیک ہے نا؟ لمحے کا چاہتے ہو پھر بھی تمہارے اپنے اختیار میں ہے، گھنٹے کا بناتے ہو پھر بھی تمہارے اختیار میں ہے، 24 دن گھنٹے کا بناتے ہو پھر بھی تمہارے اختیار میں ہے، اور سال کا دیکھنا ہے تو پھر بھی تمہارے اختیار میں ہے۔ اختیار تمہارا ہے، فیصلہ تم نے خود کرنا ہے کہ میدان محشر میں لمحہ ٹھہرنا ہے، 24 گھنٹے ٹھہرنا ہے، 1 دن ٹھہرنا ہے، 1 سال ٹھہرنا ہے۔ یہ فیصلہ تم نے خود کرنا ہے، ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا۔ اور اگر 50,000 سال رہنا ہے تو یہ بھی تمہاری مرضی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کافرو
جب تم میدان بدر میں گھبرا جاؤ گے، سر پکڑ کر بیٹھو گے، 313 بے سر و سامان سے 1000 ہار کیسے گیا، اور پھر تم بھاگو گے اپنا ساز و سامان چھوڑ کر، اپنی باندیاں چھوڑ کر، اپنی سواریاں، اپنے اسلحے چھوڑ کر، اور محبوب وہ وقت ہوگا کہ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں ان کی گھبراہٹ کا عالم کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، اور پھر انہیں بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ملے گا، اللہ کے عذاب سے بچ جانے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ جدھر بھاگنے کی کوشش کریں گے ملائکہ آگے کھڑے، جدھر بھاگنے کی کوشش کریں گے ملائکہ آگے کھڑے، ہر سمت سے رب کے عذاب نے ان کو گھیر لیا ہوگا۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، قریب سے کے مکان سے پکڑ لیا جائے گا۔ قریب کا مکان کیا مطلب، زمین کے اوپر سے پکڑا جائے گا، زمین کے نیچے دے دیا جائے گا۔ دیکھو نا، ہم زمین کے اوپر رہتے ہیں، ہم زمین کے اوپر ہی رہتے ہیں نا، جب اللہ پکڑتا ہے تو 6 فٹ نیچے چلے جاتے ہیں۔ اتنی گہری قبر ہوتی ہے نا، 5 فٹ 4 فٹ یا 6 فٹ، یا نا 4 فٹ کر دیں یا 5 فٹ ہاتھ سے ہاتھ کر دیں، اس سے زیادہ قبر گہری تو نہیں ہوتی، اوپر سے پکڑتا ہے نیچے لے جاتا ہے، بس بہت قریب سے پکڑ لیا جائے۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں بہت قریب کی جگہ سے پکڑ لے گا۔ اس لیے کیوں بھاگتے ہو، کدھر بھاگتے ہو، کہاں جاؤ گے، کس سمت جاؤ گے، کس طرف جاؤ گے، کس جہت کو جاؤ گے، جا کر دکھاؤ تو صحیح، ٹھیک ہے نا، ایسے اندر سے ہاتھ نکلے گا تمہیں پکڑ کر نیچے لے جائے گا، بس اتنی سی ہے تمہاری اوقات۔ اس لیے بھاگ کر دیکھ لو، جو کرنا ہے کر کے دیکھ لو، اللہ سے بھاگ نہیں سکو گے، وہ بہت قریب سے تمہیں پکڑ لے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔